ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھ یہ بندہ بڈھا ہو جاتا۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے اٹھا دا پانی، اوہ حالے اٹھا دا پانی، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے چار فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو توڑے نال میرا لنگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں چل گیا، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گئی۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، قاب قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے
پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکا نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھئی ہے کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، کو میرا مذاق تھا نا، تسی کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہشاں ہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کچھ پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ دو لفظوں میں پوچھے کہ مول صاحب دو لفظوں میں دین بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ اور کوئی کہے دو لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ، ساری دنیا کا کفر بتاؤ، تو دو لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہیں، آپ کی صفات کا تو اندازہ ہی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، لیکن آپ کو دو صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے، الصادق الامین، الصادق الامین، چونکہ یہ دین کی بیس ہے، اور یہ بازار کی بیس ہے، یہ تجارت کی بیس ہے، اور یہ آخرت کی بیس ہے۔
اگر میں یہ چاہوں کہ 24 گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو تو آپ ان 8 بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو ایک سچائی اور دوسری دیانتداری سے بیٹھو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا، وہی دکان پہ ملے گا، وہی منڈی میں ملے گا، وہی کھیت کھلیان میں ملے گا، اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. میرا نبی کی یہ 2 صفتیں ہائی لائٹ: صادق امین، صادق امین. اب کی عمر مبارک 35 برس تھی. بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ ہو. سب سے پہلی کدال ماری نظر بن حارث نے. ایمان نصیب نہیں ہوا تھا. تعمیر شروع ہو گئی. جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی. ایک سردار کا میں رکھوں گا، دوسرے کا میں رکھوں گا، تیسرے کا میں رکھوں گا. تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تو پھر سب نے طے کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ. صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا دو. انہوں نے کہا یہ ٹھیک. تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے. تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے. اب انہوں نے کہنا تھا لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں. یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں. تو آپ نے فیصلہ کیا. پتھر اٹھایا، ایک چادر پہ رکھا، چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا. انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا. جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا. یہ جھگڑا ختم ہو گیا. میرے بھائیو، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو، دیانتداری کو زندہ کر دو. آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو، وقت کے ولی اللہ ہو. امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا، دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. میرا امتحان نہیں، میرا نہیں ہوگا، آپ کا امتحان ہے. آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی. ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے. سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے، جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے، کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، ہیرا پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے، دیانتداری میں کم نظر آتا ہے. یہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بہت بڑا بنانے والا، ساری مخلوق کا علم جاننے والا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات میں رینگنے، اڑنے، تیرنے، چھپنے، ڈسنے، دھاڑنے، پھاڑنے، چنگھاڑنے والوں کا رزق اللہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے ذمہ ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے. یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے، اور جب اللہ کا منکر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا. جو لا الہ الا اللہ پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا. یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تم تقوی اختیار کرو. یہاں کا تقوی کیا ہے؟ بازار کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولو. بازار کا تقوی کیا ہے؟ صحیح تولو. بازار کا تقوی کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرو. بازار کا تقوی کیا ہے؟ ہیرا پھیری نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وعدے سے مت پھرو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں، تجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا۔ جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، میرے سادے کمین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی، چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑائی نہیں دیتا۔ حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت۔ عبد الخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ایس پی، پھر ایس ایس پی کوئٹہ تھے۔ انہوں نے 4 مہینے شروع کیے تبلیغ میں، دوستی لگی، اس سے اللہ نے ان کو توفیق۔ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ جو ادھر مسجد ہے، تو اس وقت یہاں ظفر عباس لک ہوتا تھا ایس ایس پی، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہاسٹل فیلو بھی تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا۔ تو میں نے عبد الخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں، اس نے کہا میرا بیچ میٹ ہے، میں نے کہا چلو، تو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے، ایک ادھر ہے۔ اب میری ٹوپی داڑھی، اونی بھی ٹوپی داڑھی، آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا، تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے تھے، کہنا اتوں آؤ، وہ جو اوپر والا دروازہ، اور مہینہ تھا جون۔ اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدل چل کے ہیں، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ اس سمجھا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر کہا سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ۔ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے۔ صوفی صاحب کان کوئی نہیں توڑے، میں کی آخر اتوں آؤ، میرے کول چابی ہی کوئی نہیں، بند تھا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، یہیں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے، لہذا وہ تعارف تو پورا تھا پولیس میں۔ میں نے کہا بھائی میں ہوں عبد الخالق۔ آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ایس پی تھا، میں صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبد الخالق۔ انہوں نے کہا سر ادھے ہاتھ کمبڑ لگ گئے۔ وہ جا گیا تو صوفی صاحب نہیں، یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرا بیڑا بوڑ دے گا۔ وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا، میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ہاتھ بھی کمبے تھے، تالا بھی کھلے آنا، اور جب تالا کھولا تو سر سر سر، کدی کھبے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگو ہوئے، کدی پچھو۔ میں کہ آج ایک گل تو سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ میں کہ گل سن، یہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس وقت کی کر سکن، تو تینوں آدھا اتوں، اور جب اسے پتہ رہا کہ یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرے نوکری سے بھی نہیں کھا سکتا، وہ تیرے پیری پہ گیا۔ میں کہا جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرا ہے نا، اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے بازار میں سچائی آ جائے، سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے کھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے سود نکل جائے، سارے بازار سے وعدہ خلافی نکل جائے، کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تے پیٹ سجے پاسے۔
ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جوڑی شاید نہیں کھاؤں وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ تو تسی نہ کھاؤ آ پانچ منش ہے۔ کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب تراوی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ، میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اور مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا اندر کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے کہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة تجري به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ الفاظ کا مزہ ہے، ٹھا 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 کر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں۔ وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ۔ وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا۔ قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے۔
آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سراہی دار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا۔ اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے، اسے جاؤنا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرا نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز بھی رہتی۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔
انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کم بخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، او میرے بھائیو کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا، یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا، نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو، ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔